تو ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اپنا کام جاری رکھیں، جب موقع آئے گا تو کر لیں گے۔ جو میں نے آپ سے لاسٹ انٹرویو کیا فون کے اوپر، بالمشافہت ملاقات آج طویل عرصے کے بعد ہو رہی ہے، تو اس میں آپ نے ایک ذکر کیا کہ افغان جنگ کی وجہ سے ہمیں موقع مل گیا کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھا لیا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل بہت ہی صحیح ہے۔ میں کہوں گا کام کی تو نوعیت اپنی جگہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو، میرے ساتھیوں کو اور مجھے ایک طرح کریڈٹ جاتی ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا جو کہ تقریباً امپاسبل سمجھا جاتا تھا، لیکن حقیقت یہ کہ شاید اگر افغان وار نہ ہوتی اور امریکن اور یورپین کنٹریز کنسرٹیڈ ایفرٹ کرتے ہمیں دبانے کی اور ہمیں چوک کرنے کی، تو ممکن ہے کہ یہ کام اتنی جلدی نہیں ہوتا، ممکن ہے اس میں بہت ٹائم لگتا۔ اس دوران میں سپلائی چین کیسے ڈیولپ کی آپ نے؟ جو آپ کو ایڈوانس مٹیریلز یا مشینری چاہیے تھی وہ کیسے؟ اس میں یہ ہے کہ کیونکہ میں 15 برس یورپ میں رہا تھا، میں تمام کمپنیوں سے واقف تھا، میں تمام یورپین کنٹریز میں گھوما تھا، ان کی انڈسٹری سے واقف تھا، تو مجھے علم تھا کہ کون کیا چیزیں بناتا ہے، کس قسم کا ایکوپمنٹ سپلائی کرتا ہے، تو مجھے زبانی یاد تھے سب پتے وغیرہ۔ تو یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہ لسٹیں لے گئے سپلائرس کی، وہ سب جھوٹ ہے، ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ انجینئر ہوں، میں بہرحال میرے پاس ڈاکٹریٹ تھی انجینئرنگ میں وہاں بہت اعلیٰ محکمے میں کام کرتا تھا، پورے یورپ میں گھومتا تھا، کمپنی کی طرف سے باہر گھومتا تھا، میں سب کو جانتا تھا، تو وہ سب ہمارے پاس پتے وغیرہ تھے۔ تو یہاں سے آ کے میں نے ان سے رابطہ قائم کیا اور ہم نے ان سے سامان لینا شروع کر دیا۔ بعد میں جب انہوں نے ریسٹرکشنز لگائیں تو پھر ہم نے ڈیفرنٹ روٹس نکالے وایا تھرڈ کنٹریز، کبھی کویت سے، کبھی بحرین سے، کبھی یو اے سے، ابو دھابی سے، کبھی دبئی سے، کبھی سنگاپور سے، تو اس طریقے سے ہم نے، لیکن وہ سلسلہ چلتا رہا، وہ سلسلہ وہ ہمیں روک نہیں پائے کبھی بھی، ہم ہمیشہ ایک قدم ان سے آگے تھے۔ اس دوران میں مختلف سیاسی حکومتیں رہیں، جنرل ضیاء کا وقت بھی گزرا، پھر 2 حکومتیں بے نظیر کی تھیں، پھر 2 نواز شریف کی حکومتیں گزری، نیوکلیر ٹیسٹ تک پہنچتے کیا سب سے سپورٹ ملتی رہی یا کوئی درمیان میں ایسا وقت بھی آیا کہ مشکل پیش آئی ہو، کسی نے سپورٹ نہ کی؟ اس معاملے میں سبھی محب وطن تھے، کسی نے کبھی یہ نہیں کہا جی یہ پروگرام بند کر دیں، وہ کر دیں۔ ایک مرتبہ بینظیر صاحبہ کے وقت یہ ہوا تھا کہ ہم اگر تھوڑا سا ہائی انریچمنٹ سلو کر دیں تاکہ امریکن جو ہیں وہ ہمارے اوپر پریشر نہ ڈالیں، اور لیکن یہ فیصلہ وہ اکیلے نہیں کر رہی تھیں، بیگ صاحب ساتھ تھے، میں تھا، سب تھے، اور ہم سے پوچھ کر کہ ہماری کیپیبلٹیز وقت کتنی ہیں، تو ہمارے پاس اچھی بھلی کیپیبلٹی تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ہائی انریچمنٹ روک دیں، لو پہ جاری رکھیں، تو امریکن جو ہیں ان کو میں کنونس کر سکوں کہ وہ اکنامک ایڈ دیں۔ تو یہ بے نظیر کی پہلی حکومت کا وقت، پہلی حکومت جب جنرل بیگ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو اس وقت یہ جو ہائی انریچمنٹ تھی اس کو بند کر کے ہم لو انریچمنٹ پہ چلے گئے۔ بند کرنے کا ذکر ہوا تھا اس طرح، لیکن وہ فوری بش نے وہ بند کر دی، ایڈ بند کر دی تھی، سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا بڑے بش نے، لیکن ایک سٹیج کے اوپر ہم ہائی انریچمنٹ کو کیا لو پہ، نہیں ہم نے نہیں روکا کبھی، روکا نہیں، یہ طے ہوا تھا کہ کریں، لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو بڑی گڑبڑ ہوگی، پورا کام ایک مدت رکے گا، پھر بات پھیلے گی کہ ہائی انریچمنٹ کر رہے ہیں یہ وہ، تو وہ ہم نے جاری رکھا تھا، پروگرام جاری رہا تھا۔ آرمی کی طرف سے بھی مکمل سپورٹ رہی آپ کو؟ ہمیشہ رہی، ایک طرح خاص طور سے شروع میں تو دیکھیے سوائے جنرل عارف کے کسی کو پتہ نہیں تھا، جو وی سی ایس ہوتے تھے، جنرل سبار تھے، تو وہ یا کوئی اور بھی جو بھی ہو تو ان کو علم نہیں تھا، لیکن جنرل عارف کو پتہ تھا، وہ بورڈ کے ممبر تھے اور وہ بہت سپورٹیو تھے۔ ایکچولی جنرل عارف سمجھدار ہیں بہت، اور نو نان سینس پرسن، میں نے ایک مضمون میں لکھا بھی تھا کہ ویری ایفیشینٹ۔ ایکچولی ضیاء الحق کا سروائیول جو ہے نا، وہ اتنے اچھے حکومت کر لینا، وہ ہی واز ٹو جنرل عارف۔ اس دوران میں پاکستان کے میزائل ڈیلیوری سسٹم کے بھی اوپر کام شروع ہوا، ٹیسٹ ہونے سے پہلے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا، وہ کس سٹیج پہ سٹارٹ کیا گیا؟ ایکچولی ہمارا تو ارادہ تھا 81 میں شروع، کیونکہ 81 میں ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا، پکا یقین ہو گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ہائیلی انریچڈ یورینیم بنا لیں گے اور 2-3 سال میں ویپنز بنا لیں گے، تو اس طرح کے لیے ڈیلیوری سسٹم بہت ضروری تھا۔ تو ایز اے سائنٹسٹ انجینئر ہم فورس ہی تو کر سکتے تھے، تو اس وقت ہم نے کوشش کی تھی کہ شروع کریں، لیکن افغان وار ہو رہی تھی وغیرہ چکر تھا، تو جنرل ضیاء نے اس کو اسٹارٹ نہیں کرنے دیا، یا کہیں نہیں مناسب نہیں سمجھا کہ اسٹارٹ کریں، تو وہ پھر رہ گیا تھا۔ پھر ہم نے شروع کیا جب 88 میں تقریباً، جب بینظیر صاحب آئی نا، تو جنرل ضیاء الحق کے حادثے کے بعد کا ذکر ہے، ان کے حادثے کے بعد سے جب بیگ صاحب نے، جب جنرل بیگ آرمی چیف بنے، بیگ صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا، اور سب سے پہلے ہم نے شارٹ رینج میزائل پہ کام کیا، جو خانپور میں فیکٹری لگائی، میں اس کا چیف کوآرڈینیٹر تھا، وہ فیکٹری پوری میں نہیں لگائی،
اور لیکن یہ جو خانپور والی فیکٹری ہے اس کے لیے ابتدائی ٹیکنیکل نو ہو ہمیں کہاں سے ملی؟ وہ ہم نے چائنا سے کوآپریشن بیگ صاحب نے کہا ہے نا، تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے ایک طرح کا جوائنٹ وینچر تھا یہ. جوائنٹ وینچر تھا. یہ جو M11 میزائل وغیرہ شروع میں جی ہاں بنے جی ہاں تھے وہی. یہ سارے پاکستان. لیکن انہوں نے یہ کرا تھا چائنیز نے کہ MTCR کو وائلیٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ تھی ان کی. تو میزائل کی رینج تو نارملی 500 تھی، لیکن انہوں نے 290 کلومیٹر کی رینج پہ وہ جو میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم ہے اس کی ٹرمز کے اندر رہتے ہوئے اس میں رہتے ہوئے مدد کی تھی، اس کی بنایا گیا. نارتھ کوریا کا ذکر کہاں سے آتا ہے نو ڈونگ میزائل کا؟ نہیں دیکھیے وہ یہ چکر ہے کہ جب محترمہ کی سیکنڈ حکومت آئی اور جنرل وحید بنے آرمی چیف، تو جنرل وحید بہت پاورفل انسان تھے 93 میں. وہ چھوٹے قد کے تھے، لیکن جس طرح آپ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو چھوٹا قد تھا لیکن بہت ہی قوت ارادی کے مالک تھے، تو جنرل وحید میں بھی یہی تھی، اور بڑے پرو پاکستانی، بڑے سخت پیٹریاٹک تھے. تو میں نے جنرل وحید سے یہ کہا کہ میزائل جو ہم بنا رہے ہیں خانپور میں اس کی رینج کم ہے، انڈیا بہت بڑا ملک ہے اور انڈیا اس وقت تک نہیں ڈرے گا جب تک ہمارے پاس لانگ رینج میزائل نہ ہو اس کے بڑے بڑے شہروں تک پہنچنے کی، اور جب تک ہماری سیفٹی نہیں ہوگی، ڈیٹرنس نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو پھر میں بینظیر صاحب کے پاس گیا، پھر میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ جنرل وحید سے اجازت لے لیں کوآپریشن اگر وہ آرمی تیار ہے. تو میں نے کہا جنرل وحید نے اجازت دی ہے، تو پھر ہم نے نارتھ کوریا سے کوآپریشن. ایک شارٹ بریک جو ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بانی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب نارتھ کوریا کا وزٹ بی بی کا ہوتا ہے، پیونگ یانگ کا گئی تھی وہ، اس میں بات ہوئی اس کے؟ نہیں، وہ جو اس طرح اخبار میں کتاب میں بیان دیا ہے نا حقانی صاحب وغیرہ کا، وہ سب غلط بیان ہی ہے. وہ نہ ہم سے ان سے ریکویسٹ کی اور نہ بی بی نے وہاں یہ کہا جا کے، اور یہ وہ جو حقانی نے اپنی کہانی بنائی ہے نا ماشاءاللہ اس میں تھوڑی سی. 94 میں آپ نارتھ کوریا گئے؟ جی ہاں میں گیا تھا. 94 اس میں بات ہوئی، اس میں بات ہوئی، ہم اسی لیے گئے تھے یہ ڈسکس کرنے، میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے. ہاں بالکل، ہم نے نو ڈونگ میزائل کی ساری بات چیت اس وقت ہوئی تھی. پھر وہ یہاں آئے تھے، پھر بات ہوئی، پھر طے پایا، پھر بینی صاحبہ نے انیشیلی رقم دی اور پھر ہم نے یہ کام شروع کیا. کتنے پہ یہ پروسیس ڈیل کتنے میں تھی ابتدائی طور پر 94 میں ہمارے؟ زیادہ پیسے نہیں تھے. یہ کوئی ذہن میں فگر ہے؟ ہارڈلی 50 ملین. ہارڈلی $50 ملین. تو کیا اس کے ایکسچینج میں ہم نے کوئی نیوکلیئر بھی ان کو نو ہاؤ نہیں دیا؟ یہ کیش کے اوپر ہم نے پرچیز کی بیسیکلی. نارتھ کوریا کے ساتھ کیا بہت فریکوینٹ وزٹ رہے آپ کے؟ نہیں، میں تو صرف 2 مرتبہ گیا ہوں 94 کے بعد. میرے خیال سے ایک مرتبہ اور گیا ہوں 96 میں یا کیا 96 میں ایک دفعہ. بلکہ نہیں 96 میں نہیں، جب کرگل کی بات ہو رہی تھی نا اس وقت میں گیا تھا. مشرف نے بھیجا تھا، جنرل مشرف نے بھیجا تھا ان کو لے کے. جنرل افتخار تھے نا وہ اس وقت تھے ایئر ڈیفنس کمانڈ کے چیف. اس وقت ان کی دم دبی ہوئی تھی، انڈین ایئر کرافٹ وغیرہ بہت آ رہے تھے ایئر کرافٹ، تو ہمارے پاس اینٹی ایئر کرافٹ میزائل نہیں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ نارتھ کوریا سے لے لیں. تو جنرل افتخار کو لے کر میں گیا تھا اور وہاں سے ہم نے 200 میزائل چلی تھیں. وہ SA-15 جو شولڈر SA-18 تھی. SA-18 شولڈر فائٹ جو میزائل، بالکل اچھی میزائل تھیں بہت. وہ اب نارتھ کوریا سے جنرل افتخار کے ساتھ گئے اور پھر وہاں سے آپ لے کر آئے. ہم اس جہاز میں لے کر آئے تھے 200 میزائلیں. 200 میزائلیں جہاز میں لے کر آئے تھے. یہ کہیں پہ بھی درمیان میں جو الزامات کا سلسلہ آتا ہے کہیں اس کا ہے کہ ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، وہ تو ہماری مشکل وقت میں مدد کر رہے تھے؟ دیکھیے یہ تو کہانی بنائی گئی نا. وہ جب ہمارے میزائل کے ساتھ کام کرتا تھا ان کی ٹیم کہوٹے میں موجود تھی اجازت سے. آرمی کو پورا پتہ تھا، جنرل وحید کو پتہ تھا، سب کو پتہ، جنرل کرامت کو پتہ تھا. وہ لوگ کہوٹے کے گیسٹ ہاؤس میں رہتے تھے. وہ ہاں کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسری فیسلٹیز تو تھی نہیں. ہم تو جو کہوٹے کی نیوکلیئر کی فیسلٹیز تھیں، مشین شاپس وغیرہ، اسی سے ہم میزائل بنا رہے تھے. ہم نے کوئی ایکسٹرا خرچ نہیں کیا. ہمارا ایکسٹرا خرچ صرف یہی تھا کہ ہم نے چند شیڈ بنائے تھے پری فیبریکیٹڈ جس میں ہم میزائل کا کام کرتے تھے، اور چند مشینیں خریدی تھیں بہت ہی اسپیسیفک، اسپاٹ ویلڈنگ مشین اور رولنگ مشین اس قسم کی باڈی بنانے کی. باقی پوری مشینری جو تھی وہ کہوٹے کی مشینری استعمال ہوتی. اور جو نارتھ کوریا کے انجینئر تھے وہ ہمارے ڈی جیز کے پاس جاتے تھے. میں تو وہاں نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے، ان کے دفتر میں جا کے بیٹھتے تھے، کام تھے تو وہ کام بھی دیکھتے تھے. تو لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ نظر پڑے اور آپ سیکھ لیں، سینٹریفیوج سیکھ لیں، یہ وہ نہیں. جب تک یہ ایسا کام نہیں ہے آسان. ڈاکٹر AQ خان پہ یہ الزام کیوں لگتا ہے کہ نارتھ کوریا کو ٹیکنالوجی دی؟ الزام لگانے والے تو بہت کچھ لگا سکتے ہیں، اور انہوں نے حقائق جن کو پتہ ہیں وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. اس کے پیچھے بہت سارے حقائق ہیں جو میں فی الحال بیان نہیں کرنا